نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة الشورى آیت نمبر 30 to 43 بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ وما اور جو بھی اصابکم پہنچتی ہے تمہیں من مصیبت کوئی بھی مصیبت، فبما تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے، بسبب اس کے ہوتی ہے جو کسبت جو کمایا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے۔ جو بھی تکلیف مصیبت پریشانی تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں جی کوئی بھی ہم پہ عذاب آتا ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے، جیسے اب سیلاب آیا ہے یا کوئی بیماری، کہتے ہیں نہیں اس کو گناہوں کی وجہ سے نہ کہیں، بس یہ تو ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، تو وہ بھی تو ایک طرح سے گناہ ہی ہو جاتے ہیں نا پھر۔ تو یہاں اللہ نے بڑا کلیئر فرمایا وما اصابکم من مصیبت، اور جو بھی مصیبت میں پہنچتی ہے وہ کیوں پہنچتی ہے؟ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ویعفو، اور وہ درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، عفو درگزر سے کام لیتا ہے، عن کثیر، بہت سی باتوں سے، بہت سی باتوں کو تو وہ اگنور ہی کر دیتا ہے۔ کچھ باتیں ہیں جن پہ وہ پکڑ بھی لیتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کی پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کے ساتھ عام طور پر معافی کا ہی معاملہ رکھا ہوا ہے، عفو درگزر کا معاملہ فرماتا ہے، اور ہر کسی کی ہر غلطی پہ پکڑتا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بعض نافرمانیوں کی سزا وہ ضرور دیتا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمعجزین عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں، یعنی اللہ کو تم زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ اب یہاں زمین کا لفظ تو ہے، ولا فی السماء کے الفاظ نہیں ہیں، جیسا کہ ایک اور صورت میں صورت عنکبوت کی آیت نمبر 22 میں فرمایا تھا وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو زمین میں اور نہ آسمان میں۔ تو یہاں پہ اگر آسمان کا لفظ نہیں آیا تو جیسے میں نے محذوف کا قاعدہ آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں بعض الفاظ حذف ہوتے ہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ ہیں، لیکن وہ حذف ہوتے ہیں، محذوف کا قاعدہ ہے یہ۔ تو یہاں پہ ہم ولا فی السماء کے الفاظ کو محذوف سمجھیں گے کہ وہ یہاں پہ حذف ہے، لیکن وہ بھی یہاں پہ ہے کہ تم زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست کارساز، ولا نصیر، اور نہ کوئی مدد کا۔ زمین و آسمان میں کون ہے جو اللہ کو عاجز کر لے؟ وہ اللہ جو فعال لما یرید ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَيَقُولُ كُن فَيَكُونُ، بس اسے تو کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کے ارادوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ، اور اس کی آیات میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے۔ آیت کے بھی دو معنی میں نے آپ کو بتائے تھے، ایک تو آیت پڑھنے والی ہوتی ہے، قرآن کی آیات، جہاں پڑھنے کی بات ہو، تلاوت کرنے کی بات ہو، وہاں پہ پھر آیت سے مراد قرآنی آیات ہوتی ہیں، اور جہاں پہ دیکھنے کی بات ہو، جہاں پہ غور کرنے کی بات ہو، وہاں پہ پھر آیات سے مراد انفس و آفاق کی آیات ہوتی ہیں، کائنات کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے اپنے نفسوں کے اندر ہے، وہ ان میں سے بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آیات قرار دیا ہے۔ جیسے رات اللہ کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہاں پہ کون سی چیز اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ الجواری فی البحر،
چلنے والے جہاز، جوار جہاز، بحری جہاز، فی البحری سمندر میں، سمندروں میں جو بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، کل آلام، پہاڑوں کی طرح چھوٹے نہیں ہوتے یہ جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، منوں ٹنوں سامان اٹھا کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں، اتنا وزن لے کے وہ پانی کی سطح کے اوپر ایسے تیرتے پھرتے ہیں جیسے کاغذ کی کشتیاں ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے سمندروں میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح جہاز بھی ہیں۔ اِن یشا، اگر وہ چاہے، یسکن الرِّیحَ، تو ٹھہرا دے ہوا کو، سکنا یسکن ہوتا ہے ٹھہرا دینا، ٹھہرا ہوا، سکون کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑا ٹھہراؤ، ٹھہرا دے ہواؤں کو۔ اگر اللہ تعالیٰ ہواؤں کو روک دے، ساکن کر دے، پھر کیا ہوگا؟ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو کیا ہو جائے گا؟ فَيَظْلَلْنَ، تو رہ جائیں گے، رواقدہ، وہ کھڑے کے کھڑے، علی ظہرہ، اس کی سطح پر، اس کی پیٹھ پر، پانی کی سطح پہ وہ جہاز کھڑے کے کھڑے ہی رہ جائیں اگر اللہ تعالیٰ ہواؤں کو روک دے۔ یہ اللہ ہی ہے جو ان جہازوں کو چلاتا ہے، ان کے موافق ہوا بھیجتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر وہ ہواؤں کو کبھی ٹھہرا دے تو پھر وہ سمندر کی سطح پہ کھڑے کھڑے ہی رہ جائیں۔ ایسی باتیں ہم سنتے ہیں کہ ایک جہاز ہے بس پھنسا ہوا ہے وہاں سے، وہ چل ہی نہیں رہا پتہ نہیں کتنے مہینوں سے۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں واقعی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ یہ نشانیاں پھر ہر کسی کو نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں پہ کون پھر غور کرتے ہیں، کون ان نشانیوں کو دیکھ پاتے ہیں؟ جو صبار شکور ہوتے ہیں۔ او یوبقہن، یا وہ تباہ کر دے، یوبق تباہ کر دینا، ہلاک کر دینا، یا وہ ہلاک کر دے ہننا انہیں، ہننا کی ضمیر جہازوں کے لیے، ان جہازوں کو اگر وہ ہلاک کر دے، تباہ کر دے، بما کسبوا، ظلم کی بنا پہ نہیں وہ ایسا کرتا، ان کے اپنی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، ان کی اپنی ہی غلطیوں، ان کے اپنے گناہوں کی پاداش میں اگر وہ چاہے تو ان جہازوں کو تباہ کر دے، او یوبق، یا وہ ہلاک کر دے، تباہ کر دے ان کو، ان جہازوں کو، بما کسبوا، اس سبب سے جو انہوں نے کمایا، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور بہت سوں کو تو وہ درگزر سے ہی کام لیتا ہے، بہت سوں کے بارے میں، اور بہت سوں کو وہ معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کو پکڑ بھی لیتا ہے۔ پھر بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز بھی بڑے سکون سے سمندر کی سطح پہ چل رہے ہوتے ہیں، سکون سے جا رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی تباہی جب مقدر بنتی ہے۔ ٹائٹینک یاد آیا نا؟ اللہ نے ایسی ہی باتوں کا یہاں ذکر کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ اس کو فنی خرابیاں قرار نہ دو، ٹھیک ہے تمہاری اپنی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اور کوتاہیاں بھی کیوں ہوتی ہیں؟ جب اللہ چاہتا ہے، وہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ سمندروں کی سطح پہ جو یہ جو قوی ہیکل جو جہاز تیرتے پھرتے ہیں، تو اگر اللہ چاہے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں تباہ و برباد کر کے رکھ دے، لیکن وہ بہت سی خطاؤں سے تو درگزر فرماتا ہے۔ فَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لیں، الذین، وہ لوگ، یجادلون، جو جھگڑتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، ما لہم من محیص، نہیں ہے ان کے لیے من محیص، کوئی بھاگنے کی جگہ۔ ہماری آیات میں جو بحثیں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، دلیلیں لاتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے یہ کٹ حجتیاں جو وہ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ فما اوتیتم، بس جو بھی کوئی چیز تم دیے گئے ہو،
فما اوتی تم، بس جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، من شیئن کسی بھی چیز میں سے، فمتاع الحیات الدنیا تو وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، دنیا کی زندگی کی متاع ہے، وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر وہ بہتر ہے، و ابقا اور باقی رہنے والا ہے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم جو مضامین پڑھ رہے تھے وہ عمومی مضامین تھے، اب یہاں سے جو سورت کا مرکزی مضمون ہے نا، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس سورت کا جو موضوع ہے وہ اقامت دین کی جد و جہد ہے، اقامت دین، دین کو قائم کرنا، تفرقہ سے بچنا۔ اب اگلی جو 8 آیات ہیں ان میں اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی سیرت کے کچھ اوصاف گنوائے گئے ہیں۔ انہی اوصاف کو اپنانے سے دراصل ایک ایسے مرد مومن کی شبیہ ہمیں نظر آتی ہے جو پھر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کا نمونہ ہوتے ہیں۔ اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے افراد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان اوصاف کو اختیار کیے بغیر وہ اپنا کام بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے کردار میں وہ جان ہی پیدا نہیں ہو سکتی جو اس کام کے لیے ایک لازمی شرط ہے، جیسا کہ اقبال نے بھی اس کو ایک لازمی شرط قرار دیا ہے۔ وہ ایک شعر میں فرماتے ہیں، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ تو اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرنے کے لیے یہ خوبیاں، یہ اوصاف ایک شخص کی شخصیت کا حصہ جب تک نہیں بنتے وہ دین کی جد و جہد میں اپنا ایک کلیدی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اب ہم ان باتوں کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ پہلی صفت ان آیات، یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ یعنی اس منزل کے مسافروں کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی پریورٹیز چینج کرنا ہوگی، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، ایسی سوچ اپنانا ہوگی جس کے مطابق یہ دنیا انہیں حقیر نظر آئے اور آخرت کی زندگی ان کا اصل مقصد بن جائے، دنیا کی محبت ان کے دل سے نکل جائے اور آخرت کو وہ فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں۔ وہ یہ طے کر لے کہ وہ کیا طالب دنیا ہے یا طالب آخرت ہے، اسے طالب آخرت بننا پڑے گا۔ پہلا وصف، پہلی خوبی یہاں جو بیان ہوئی ہے وہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ ان کو آپ لکھتے بھی جائیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ دنیا میں تمہیں ملا ہے وہ تو متاع حیات ہے، چند روزہ ہے، چند دنوں کی بات ہے، یہ تو دھوکہ ہے، فریب ہے، متاع الغرور ہے۔ فما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تباہ ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے بینک میں جمع کرا دیا باقی وہی رہے گا۔ تو پہلی صفت کیا ہوئی ان کی؟ طلب آخرت، اور طالب دنیا نہیں بننا، طالب آخرت بننا ہے۔ اور اسی آیت کے اینڈ پہ دوسری خوبی بھی بتا دی، للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو دوسرا وصف کیا ہوا؟ ہر حال میں اور ہر کیفیت میں اپنے رب پہ بھروسہ۔ تیسری خوبی کیا ہے؟ والذین یجتنبون کبائر الاسم، اور وہ لوگ
جو بچتے ہیں، اجتنابا یجتنبو اجتناب، اردو میں بھی اجتناب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو اجتناب کرتے ہیں کس سے؟ کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائیوں سے، فحاشی سے، بے حیائی سے بچنا، فحاشی سے بچنا، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا، اس فریضے کو سر انجام دینے والے لوگوں کا وصف ہونا چاہیے۔ یہ اپنے دامن کو، اپنے کردار کو عریانی و فحاشی کی نجاستوں سے بچا کر رکھیں گے تو ہی وہ اس میدان میں آگے بڑھ سکیں گے۔ سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بہت باعزت جگہ میں داخل کریں گے۔ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہوں کے حوالے سے یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ایک بندہ مومن کو کبیرہ گناہوں کے معاملے میں بہت حساس ہونا چاہیے، اور صغیرہ گناہوں کو تو پھر اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود کی آیت 114 میں آتا ہے کہ اگر تم صغیرہ گناہوں سے بچتے، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے نا، پھر ان الحسنات، نیکیاں، یذہبن السیئات، وہ برائیوں کو ویسے ہی دور کر دیتی ہیں۔ وضو کرنے سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں سارے۔ بہت ساری ہمیں ایسی احادیث سے باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ اگر صبح کے ٹائم فجر کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتے ہیں تو آپ کے سارے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ سورہ نساء کی اس آیت میں جو اوپر میں نے ابھی پڑھی تھی، اس میں یہی بات بتائی گئی ہے، یہ خوشخبری دی گئی کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو تمہارے صغیرہ گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود کبیرہ گناہوں سے متعلق لاپرواہی اور صغیرہ گناہوں کے بارے میں حساسیت کا جو ہمارے ہاں رویہ ہے ہم لوگوں کا، کہ ہم صغیرہ گناہوں کے بارے میں اتنے حساس ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات کو لے کے کہ اچھا اس نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس کے پیچھے، امام کے پیچھے اس نے رفع یدین کیا ہے یا نہیں کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو ہم پھر گناہ بنا لیتے ہیں۔ یہ ایک بیماری بن چکی ہے ہماری کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو ہم بحثیں کرتے ہیں ان کے بارے میں لمبی لمبی، اور بڑے گناہوں کو ہم ویسے ہی نگل جاتے ہیں۔ سود کے بارے میں پرواہ کوئی نہیں، نماز چھوٹ گئی تو پرواہ کوئی نہیں، والدین کی نافرمانی ہو گئی تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کے بارے میں جناب ہم لمبی لمبی بحثیں کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا تھا اپنے لوگوں کو کہ تم لوگ مچھر تو چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے مجاہدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اور فواحش سے اپنا دامن بچا کے رکھیں۔ اگلی خوبی کیا ہے؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غصے میں ہوتے، غضب، غصہ، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم یغفرون، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ غفرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈھانپ دینا، مغفرت۔ ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ مغفر ہیلمٹ کو بھی کہا جاتا ہے، جو دوران جنگ پہنا جاتا ہے تاکہ سر کو ڈھانپ کے رکھے۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی مغفرت کہلاتی ہے، جو بندوں کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہاں سچے مومنوں کا یہ خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ غصے کا اظہار کرنے کی بجائے غصے کو پی جاتے ہیں، اور غصے سے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھاتے، ہمیشہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں، انتقام لینے کی بجائے معاف کر دیتے ہیں۔
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ غصہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے سورہ حامیم سجدہ میں کیا پڑھا تھا؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی تمہیں شیطان سے کوئی جوک لگ جائے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ اگر شیطان کبھی غصہ دلائے تو کیا کرنا چاہیے؟ غصہ آئے تو شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ غصہ دور کرنے کے لیے وضو بھی کر لینا چاہیے، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جانا چاہیے، پانی پی لینا چاہیے، غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بتائی گئی، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو دین حق کی سربلندی کے لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ والذین استجابوا، اور وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا لربہم، اپنے رب کے حکم پر، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی۔ اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہا، کون سی پکار کی بات ہو رہی ہے یہ؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، یہ ہے رب کی پکار۔ ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، یہی وہ پکار ہے، یہی وہ حکم ہے جس کی استجابت کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ یعنی اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، آیت نمبر 13، دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 15 میں مخاطب کر کے فرمایا گیا تھا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اسی کی آپ دعوت دیں، استقامت اختیار کریں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ یہی آپ کا مشن تھا، یہی آپ کی دعوت کا اصل ہدف۔ تو یہاں پہ اسی پکار کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو عظیم مشن آپ کا ہے، اس سلسلے میں اللہ کی پکار کو نظر انداز نہ کرو۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرو، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے دین حق کی سربلندی کے لیے محنت کرنے والے لوگوں کو کے لیے، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ان کو اس سے انرجی ملے۔ وَأَمْرُهُمْ، اور ان کا کام، ان کے معاملات، شورا بینہم، آپس میں مشورے سے ہوں گے۔ شورا، سورت کا نام الشورا ہے، تو یہاں پہ یہ لفظ آ گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے۔ یہ خوبی ہے ان لوگوں کی، اقامت دین کی جدوجہد کے لیے اجتماعیت چاہیے ہوتی ہے۔ اجتماعی زندگی میں فیصلے کرنے کے لیے باہمی مشورے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی جماعت کے اندر مشاورتی نظام کمزور ہو اور کوئی ایک فرد ہی دوسروں پہ اپنی مرضی ٹھونسنے کا عادی ہو، تو اس سے اجتماعی جدوجہد کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ جماعتی زندگی میں مشاورت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ غزوہ احد میں جن صحابہ سے درہ چھوڑنے کی غلطی ہوئی، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، سورہ آل عمران 159، کہ نہ صرف آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، بلکہ انہیں مشورے میں بھی شامل رکھیں، کیونکہ مشورے کے عمل سے اجتماعیت مضبوط ہوتی ہے، ساتھیوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور ہر ایک کو اپنی موجودگی، اپنی اہمیت کا احساس ہوتا رہتا ہے کہ اس کی بات بھی سنی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ سے مشورے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ حضور اپنی رائے پر صحابہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے فیصلہ کرتے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ آپ نے لشکر کے کیمپ کے لیے ایک جگہ منتخب کی، جب کیمپ لگ گیا تو کچھ صحابہ نے آپ سے اجازت لے کر رائے دی کہ یا رسول اللہ، ہمارے خیال میں یہ کیمپ اس جگہ کی بجائے اس جگہ موزوں ہے۔ تو آپ نے صحابہ کی رائے کو پسند کیا، کیمپ اکھاڑ کر
ان کی بتائی ہوئی جگہ پہ کیمپ لگانے کا حکم دیا۔ تو یہ ہے مشورے کی اہمیت۔ اگلی بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہی آیت ہے جو سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دعوت دین کی جد و جہد میں مصروف لوگوں کو اپنی جہاں وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، وہاں انہیں اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے مال ان کا نہیں کہا کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، میرے دیے ہوئے مال میں سے۔ یہ نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ ہمیشہ مال کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ رزقنا، ہم نے رزق دیا ہے ان کو، اس ہمارے دیے ہوئے میں سے ہی ہمارے رستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ہمارا تو ہے ہی نہیں، یہ تو اسی کا دیا ہوا ہے، دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے نا۔ وہ اشفاق احمد کہا کرتے تھے دیتے جو دینا ہے نا، اپنا تو نہیں ہے، اسی کا مال ہے، اسی کو دینا ہے، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ والذین اذا اصابہم البغی، اور وہ لوگ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے، اذا اصابہم البغی، جب ہوتی ہے ان پر، یہ پہنچتی ہے ان کو بغی، زیادتی، کسی دوسرے کی طرف سے کوئی دوسرا شخص ان پہ زیادتی کر لیتا ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں آیت نمبر 36 سے 43 تک 8 آیات ہیں۔ ان آیات میں یہ اوصاف بتائے گئے ہیں جو اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کو اپنی شخصیت میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پہلی 3 آیات میں بہت جامع اور اہم باتیں بتائی گئی ہیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں۔ کیا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز اہمیت کی حامل نہیں۔ غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے نکلنے والے ہر شخص کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ دنیا کے لیے اس کی محنت صرف بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کی حد تک رہے گی، جبکہ اصل مقصد اس کا آخرت ہوگی، آخرت کی زندگی کی کامیابی ہوگی۔ نمبر 2، اس جد و جہد میں توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہوگا۔ دوسری بات یہ تھی، مادی وسائل، اپنی ذہانت، طاقت، صلاحیت، علم، قوتوں پہ بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ تقوی اور تزکیہ نفس اور کردار کی اصلاح کی طرف خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس کے لیے کبیرہ گناہوں سے بچنا، قریانی و فحاشی سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اور غصہ سمیت جتنی بھی اندر کی خباثتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ پھر جو لوگ اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس جد و جہد میں اس پہ کمر بستہ ہو جائیں، انہیں پھر اللہ سے ایک دلی رشتہ جوڑنے کے لیے نماز کو اپنے اوپر لازم کرنا ہوگا۔ ان کے تمام فیصلے باہمی مشورے سے طے ہوں گے۔ اس جد و جہد میں ان کو اپنا وقت، مال، صلاحیتیں سب کچھ لگا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا۔ اب یہاں یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں جس وصف کی بات ہو رہی ہے وہ ہے بدلہ لینے کی حکمت عملی۔ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، جب کوئی ان پہ سرکشی کرتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ حامیم سجدہ میں ایک آیت پڑھی تھی کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِی ہِیَ احسن، کہ دیکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے، لہٰذا تم مدافعت کرو اس طریقے سے جو بہترین ہو، ادفع باللتی ہی یا احسن۔ اب ظاہر تو ان دونوں احکام میں ہمیں کنٹرڈکشن نظر آتی ہے، تضاد نظر آتا ہے، لیکن قرآن کے ایسے مقامات کا مطالعہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو سامنے رکھ کے کیا جائے
اور اس سلسلے میں مکی اور مدنی ادوار کے حالات کے فرق کو بھی سمجھا جائے تو تمام میرا خیال ہے کنٹراڈکشن دور ہو جاتے ہیں۔ مکہ میں رہتے ہوئے فرمایا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، یہ اس وقت کا تقاضا تھا کہ اب ظاہر ہے اب اگر اس وقت کے کمزور مسلمان ابو جہل کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہوتے تو ماری کھانی تھی اور کیا کرنا تھا۔ اور اب اگر مدینہ میں آ کر وقتلوہم حیث ثقفتموہم کا حکم جاری ہوا ہے تو یہ اس طور کی ضرورت ہے۔ اس سیاق و سباق میں اگر اس آیت کو دیکھیں کہ جب دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ شروع ہو جائے تو جس قدر زیادتی تم پر وہ کر رہا ہے اسی قدر زیادتی تم بھی ان پر کر سکتے ہو۔ اگر وہ حرمت والے شہر کی حرمت کی پرواہ نہیں کرتے تو تم بھی اس کے تقدس کے احترام میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھو گے، پھر تمہیں ان سے بدلہ لینا ہے اور بدلہ لینے کی تمہیں اجازت ہے۔ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، وہ لوگ کہ جب ان پر زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی اقامت دین کی جد و جہد میں جب قتال کے مرحلے میں یہ دعوت داخل ہو جائے تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا نا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، قتل کرو انہیں جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ اور نکال باہر کرو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ گویا جب ایک دفعہ آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کر دیا تو پھر فیصلہ کن فتح تک اس جنگ کو سختی سے جاری رکھنے کا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ بدر میں پکڑے گئے قیدیوں کو فدیہ لے کر جب رہا کر دیا گیا تو اللہ کی طرف سے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا کہ تم لوگوں نے دنیاوی مال کو اہمیت دی۔ بہرحال بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے اور معاف کرنے کا تو اپنا اجر ہے۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ وہی مطلب اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اسی طرح اتنی ہی زیادتی آپ بھی کر سکتے ہو۔ فمن عفا، پھر جو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک وہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ یہ معاف کرنا اگر اس اعتبار سے ہو کہ اس میں متعلقہ شخص کی اصلاح کا امکان ہے تو اس میں ہی بہتری ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کے لیے البتہ کوئی معافی نہیں، ان سے تو بہرحال بدلہ لیا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں ہم نے بدلہ لینے کے بارے میں بھی پڑھا تھا نا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے، بدلہ لینے ہی میں ہی زندگی ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ، اور البتہ جو کوئی بدلہ لے بعد ظلم ہی، اپنے اوپر ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ مَا عَلَیْہِم مِّن سَبِیل، نہیں ہے ان پر کوئی الزام، کوئی راہ، کوئی رستہ، یعنی کوئی الزام کا کوئی رستہ ان پہ نہیں ہے، ان پہ کوئی الزام نہیں ہے جو ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 146 جہاں سے چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ یہی اصول بیان کیا گیا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یعنی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں کہ کوئی شخص کوئی بری بات بلند آواز سے کہے، مگر مظلوم جو ہیں وہ ایگزمپٹ ہیں اس سے۔ بدلہ لینا بہرحال مظلوم کا حق ہے، اگر وہ اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا بدلہ ہی لینا چاہتا ہے تو اسے معاف کرنے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ انما السبیل، بے شک یہ رستہ یعنی یہ الزام تو علی الذین، ان لوگوں پر ہے جو یظلمون الناس، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، وَیَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ، اور وہ سرکشی کرتے ہیں، یبغون بغی، سرکشی کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ الزام تو ان پہ ہے۔ اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینے والوں پہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع نہیں کیا۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور یہ جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا۔
کیونکہ اللہ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے. جگہ جگہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. پھر فرمایا قائما بالقسط. پھر اسی صورت میں پڑھا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ مجھے تمہارے درمیان عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا. وَلَمَنْ صَبَرَ البتہ جو صبر کرے وغفر اور معاف کرے إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بے شک یہ تو پھر بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. بدلہ لینا اگرچہ آپ کا حق ہے، اس پہ ظلم کیا گیا، لیکن اگر کوئی شخص صبر سے کام لیتے ہوئے اپنا یہ حق چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو یہ بڑی عظیمت اور عزم و حوصلے کی بات ہے. یہ وہ خوبیاں تھیں، وہ اوصاف تھے جو اس راہ کے مسافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں گنوائے ہیں کہ ان کے اندر ہونے ضروری ہیں. 2 منٹ رہ گئے ہیں جی. دعا بھی آج کی ابھی ہم نے پڑھنی ہے. یہ سورہ یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں سے ہے. 101 نمبر آیت ہے. سورہ یوسف علیہ السلام کی خصوصی دعا ہے. یہ اس وقت انہوں نے دعا مانگی تھی جب ان کے ماں باپ ان کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے تخت پر ان دونوں کو بٹھایا. پھر سب بھائی اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. تب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر. میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دیا. اس نے مجھ پہ بڑا احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو بھی صحرا سے یہاں لے آیا. اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے. یہ کہہ کے پھر وہ ایک دعا مانگتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. اے میرے رب تو نے مجھے ملک عطا کیا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی. پھر اس کے بعد یہ دعا ہے فاطر السماوات والارض اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو ہی میرا دوست ہے، ولی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہی میرا دوست ہے. کتنی پیاری بات ہے یہ. تو مجھے یہ دعا بہت پسند ہے. ایک تو اس میں اللہ کی کو اپنا دوست کہا گیا ہے دنیا و آخرت میں، اور دوسری بات اتنی پیاری ہے کہ یا اللہ توفنی مسلمن مجھے فوت کرنا اسلام کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. یوسف علیہ السلام اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنا خاتمہ کرنے کی اللہ سے مانگ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام نے اپنی موت کی دعا مانگی ہے. یہ موت کی دعا نہیں ہے، یہ خاتمہ بالخیر کی دعا ہے. آخر وقت تک اسلام پر استقامت کی دعا ہے. یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے. یہ ہماری اس ہفتے کی دعا ہے. اس کا سٹیٹس بھی لگائیں، ڈی پی بھی لگائیں، دوسروں کو بھیجیں، خود بھی یاد کریں، دوسروں کو یاد کروائیں، اور پورا ہفتہ ہم یہی دعا یاد کرتے رہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.